سید احمد خان کی صحافت. تو سر سید احمد خان چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک نابغہ روزگار شخصیت تھی، ایک لیجنڈ تھے، اور ان کی جو شخصیت ہے اور ان کے جو کارنامے ہیں، ان کے مداحین بھی بہت ہیں، اور ان کے مخالفین بھی اس زمانے میں بھی تھے، آج بھی ہیں. نظریات سے اختلاف بھی لوگ کرتے ہیں. سر سید احمد خان کی جو ولادت ہے وہ دلی میں ہوئی، اور 1817 میں ہوئی، جب انگریز مکمل طور پر ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے وہ قابض ہو چکی تھی، اور دلی میں بھی ان کی موجودگی تھی. بادشاہ کے پاس اختیارات جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر تھے. آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ علامتی طور پر جو ہے وہ بادشاہ موجود تھا. کوئی خاص یعنی ان کی جو اتھارٹی ہے وہ اب صرف اتنی ہی رہ گئی تھی کہ کچھ ریاستوں کے راجے مہاراجے ان کو دیتے تھے، ٹیکس کہہ لیں یا محصولات بھیجتے تھے، جن کی وجہ سے لال قلعہ جو ہے اس کا بجٹ چلتا تھا. تو سر سید احمد خان کی پرورش جو ہے وہ مکمل طور پہ اس ماحول میں ہوئی، لیکن اس کے باوجود بھی ایک جو تہذیبی دلی کی جو شان اور شوکت تھی اور ہندوستان کی، وہ بہرحال موجود تھی. چنانچہ اس میں ان کی تعلیم ہوئی، اور انہوں نے اردو کے ساتھ ساتھ جو عربی کے ساتھ ساتھ انہوں نے انگریزی کی تعلیم بھی حاصل کی. جو کہ دلی کالج جو ہے وہ 1825 میں قائم ہوا، لیکن بہرحال چونکہ وہ موجود تھے اور لوگ انگریزی جو پرداز ہیں، اور ایک ماحول تھا، اور تو اس لیے وہ انہوں نے تعلیم حاصل کی. اخبارات جو ہے وہ تقریباً جو 19ویں صدی ہے اس کے میں تو خیر بہت زیادہ اخبارات شروع ہو گئے، لیکن جو چھاپا خانہ ہے وہ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 19ویں صدی کے 18ویں صدی کے آخر میں چھاپا خانہ جو ہے وہ یہاں پر انہوں نے لگا دیا تھا. بڑے شہروں میں جیسے لکھنؤ میں لگ گیا تھا، کلکتہ میں لگ گیا تھا، اور بعد میں دلی میں بھی یہ آ گیا، لاہور میں بھی آ گیا. شروع میں یہ سرکار نے لگایا. تو دلی میں سر سید احمد خان کی جو بھائی ہیں سید محمد خان، انہوں نے ایک اخبار بھی نکالا تھا، سید الاخبار، اور اس کے علاوہ مولوی محمد باقر کا اخبار بھی نکلتا تھا. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ باضابطہ جو اخبار ہے ہندوستان کا پہلا، وہ ہے ہکی گزٹ، اور یہ 1778 29 جنوری کو اس کا آغاز ہوا، اور اس کو شروع کرنے والے ہیں جیم اگسٹس ہکی. اچھا، چونکہ اردو ایک اہم زبان تھی، لہذا وہ اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے تھے. چنانچہ بہت جلد انگریزی کے ساتھ ساتھ جو مقامی زبان تھی اس کو بھی اہمیت دی جانے لگی، اور اردو کے سلسلے میں جو کام ہیں وہ آپ دیکھ لیں کہ فورٹ ولیم کالج کے پلیٹ فارم سے بھی ہونے لگے. وہاں سے مختلف پمفلٹ شائع ہوتے تھے، فارسی میں بھی، اردو میں بھی، عربی میں بھی، اور اس کے بعد سنسکرت میں بھی. دلی میں ایک اخبار نکلا جس کا نام تھا جامع جہاں نما. یہ پہلا اردو کا اخبار ہے. جامع جہاں نما دلی میں نہیں بلکہ یہ کلکتہ میں اس کا آغاز ہوا. یہ اردو کا پہلا اخبار ہے. اس کے بعد 1830 میں فارسی کی جگہ فارسی کی جگہ انگریزی کو انہوں نے میڈیم آف انسٹرکشن بنایا. بعد میں 1832 والی پالیسی کا بھی وہ حصہ بن گئی. اب ایسٹ انڈیا کمپنی نے صحافت کو تیز کر دیا. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس میں مختلف ان کے اس کے پیچھے مقاصد تھے، موٹیوز تھے.
پروپیگنڈا تیز کرنا ہے، اپنی چیزیں جو ہے نا وہ لوگوں تک پہنچانی ہے، لوگوں کو متاثر کرنا ہے، رائے عامہ ہموار کرنی ہے وغیرہ وغیرہ. اور کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کو شعور بھی دینا ہے، جو شعور وہ چاہتے تھے اس طرح کا شعور دینا ہے. اس کے بعد جو ہے یہ اخبار سید الاخبار جو تھا اس میں سر سید احمد خان نے مضامین لکھنے شروع کر دیے تھے. اور اس کے بعد سرکار نے شروع میں تو کہا کہ جی ہماری یہ پالیسی ہوگی، آپ یہ لکھ سکتے ہیں، یہ نہیں لکھ سکتے. سینسرشپ کی بہت زیادہ پابندیاں تھیں. لیکن جو ریزیڈنٹ بن کے جب چارلس مٹکاف آیا دلی میں تو اس نے صحافتی جو پابندیاں تھیں وہ قدرے کم کی. چنانچہ اردو میں اخبار جو ہے وہ زیادہ چھپنا شروع ہو گئے. اور ظاہر ہے ان اخبارات کی سرکولیشن جو ہے وہ اسکولوں میں ہوتی تھی یا پھر سرکاری ادارے جو ہے وہ اخبار کو خریدتے تھے. ظاہر ہے اب ریڈرشپ تو انہوں نے بڑھانی تھی. اب اخبار خریدے تو اس زمانے میں بالکل بھی نہیں جاتے تھے، کیونکہ زیادہ تر جو ہے وہ 75% جو لوگ ہیں وہ تو دیہاتوں میں رہتے تھے. 1857 میں جو بغاوت ہوئی ہے اس میں اخبارات کا بھی بہت بڑا دخل ہے، کیونکہ خبریں وغیرہ چھپتی تھیں انگریزوں کے خلاف. کچھ نہ کچھ جو ہے وہ نفرت کی چیزیں یا ان کا جو ظلم ہوتا تھا اس کو لوگ اجاگر کرتے تھے. تو چنانچہ دونوں جو اخبارات ہیں فارسی اور اردو میں جو چھپتے تھے وہ حکومت کے خلاف رائے عامہ ہموار کرنے کا سبب بنے. اسی لیے 1857 میں جو ہے وہ ان کے خلاف رد عمل ہے. لیکن اس سے پہلے 1853 میں یعنی آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ 1853 میں اردو کے 35 اخبارات جو ہے وہ چھپتے تھے، جن میں اردو اور فارسی دونوں ہوتے ہیں. لیکن 1857 کے بعد یہ صرف 12 اخبار رہ گئے. اور ایک اخبار کے ایڈیٹر تو جو اردو اخبار تھا دلی کا اس کو صادق الاخبار، اردو اخبار کے ایڈیٹر جو تھے مولوی محمد باقر، ان کو گولی مار دی گئی. اور ایک اور اخبار تھا صادق الاخبار، اس کے جو ایڈیٹر تھے ان کو 3 سال کی قید ہوئی. ان حالات میں سر سید کا چونکہ تجربہ ہو چکا تھا، اخبارات وہ قریب سے دیکھ چکے تھے، لکھنے لکھانے سے ان کو دلچسپی تھی، مضامین بھی ان کے چھپتے تھے. چنانچہ 1857 کے بعد سر سید کے لیے اخبار میں لکھنا یا اخبار کے لیے کام کرنا کوئی اتنا زیادہ مسئلہ نہیں تھا. وہ بہت زیادہ تجربہ جو ہے وہ اس کا حاصل کر چکے تھے. اور 1857 کے بعد میں انہوں نے عملی طور پر جو ہے وہ صحافت میں قدم رکھا. اب آ جاتے ہیں کہ صحافت میں کیا کیا چیز ہوتی ہے، سر سید نے کیا کیا چیزیں سیکھی ہیں. اس میں سے عوام کو اطلاعات دینا یہ صحافت کا پہلا فرض ہے. دوسرے نمبر پہ ہے تربیت کرنا عوام کی اپنی تحریروں کے ذریعے، اخبارات کی جو تحریریں ہوتی ہیں. تیسرا ہوتا ہے عوام کو منظم کرنا، یعنی انہیں شعور دینا اور متحد کرنا. اور چوتھا ہے معاشرے کے اوپر یا حکومت کے اوپر تنقید کرنا، جو سماجی مسائل ہیں، معاشرت کے مسائل ہیں، لوگوں کی اصلاح کرنا، ان کے اخلاق ٹھیک کرنا، ان کی جو برائیاں ہیں ان کے اوپر نقد کرنا. اور اسی طرح حکومت کے اوپر اردو صحافت. اور سر سید نے ایک خط لکھا، رفیق ہند ایک اخبار تھا اس کو، اور اس میں انہوں نے جن نکات کی طرف اشارہ کیا وہ ذرا غور سے سنیے. اخبار قومی ترقی اور قومی ترقی کا ذریعہ ہوتی ہے. دوسرا انہوں نے لکھا کہ ملکی بھلائی بھی اخبارات کو ہمیشہ مد نظر رکھنی چاہیے. عوام کی رہنمائی بھی اخبار کو کرنی چاہیے. آپ یہ اندازہ کریں کہ اس وقت اخبارات تھے تو صحیح، لیکن اس بڑے پیمانے پر سوچ ابھی نہیں تھی کہ کس طرح کے اخبارات ہونے چاہیے، اخبار کے مقاصد کیا ہونے چاہیے، خواص کی دلچسپی ہونی چاہیے. اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ دائرے عام آدمی کے لیے جو خبریں ہوتی ہیں یا انٹرٹینمنٹ ہوتا ہے یا ہلکی پھلکی چیز اس کو بتائی جا سکتی ہے، لیکن جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے لیے بھی مواد اس کے اندر ہونا چاہیے. حکام کی ہدایت، یعنی جو ارباب اقتدار ہیں ان کے بارے میں بھی ان کو بھی کچھ نہ کچھ رائے راست کی چیزیں بتائی جائیں، یہ بھی اخبار کا کام ہے.
اور رعایا کو اطاعت کرنے پر مجبور کیا جائے، یعنی وہ ٹیکس دیں، گورنمنٹ جو پالیسیاں دیتی ہے تو جائز پالیسیاں ان کو اوبے کرے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اس کا ذریعہ ان کو بننا چاہیے۔ سید الاخبار جو ہے وہ 1837 میں شروع ہوا تھا، اور اس میں جو سر سید نے مضامین لکھے جو بعد میں آثار و صنادیق کی صورت میں کتاب بھی انہوں نے کیائی، اس میں انہوں نے فن تعمیر، تاریخی عمارات جو دلی کی اور جونپور کی عمارات تھیں ان کے اوپر بھی ان کے مضامین اس کے اندر چھپے۔ اس کے بعد ان کا جو دوسرا دور ہے بطور ایڈیٹر وہ ہوتا ہے، اس کا آغاز 1863 میں، اور سائنٹیفک سوسائٹی اخبار انہوں نے، سائنٹیفک سوسائٹی جو انہوں نے جب قائم کی تو اس کے پلیٹ فارم سے انہوں نے جو اخبار نکالا اس اخبار کا انہوں نے پہلے نام رکھا سائنٹیفک سوسائٹی گزٹ، اور اس کے بعد اس کا نام ہوا علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ جب وہ علی گڑھ گیا۔ اور یہ اخبارات جو ہے، یہ جو اخبار ہے یہ پہلے کم صفحات کا تھا لیکن بعد میں یہ 16 صفحات پر مشتمل تھا، یعنی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس میں کتنی چیزیں چھپتی ہوں گی۔ ایڈیٹوریل ایک اس میں ہوتا تھا جو سر سید خود لکھتے تھے، اس کے علاوہ اس میں جو غیر ملکی زبان ہے جیسے زیادہ تر انگریزی کے تراجم اس میں چھپتے تھے، مختلف مضامین جو ہیں وہ۔ اس کے علاوہ اس کے اندر جو ہے وہ فہم و فراست جو ہے وہ ہندوستانیوں کے اندر پیدا کرنے کے لیے بھی مختلف مواد چھپتا تھا۔ اس کے بعد جو ہے وہ قدیم جو مصنفین ہیں ان کی کتابیں تلاش کر کے ان کے اوپر تبصرے یا ان کے بارے میں جو معلومات ہیں وہ بھی اس کے اندر دی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ اسی صحافتی تجربے کو انہوں نے مد نظر رکھ کر بعد میں جب تہذیب الاخلاق نکالا تو وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ صحافتی کم ادبی رسالہ تھا، یعنی اس میں ادبی مضامین بھی ہوتے تھے اور اس کے اندر باقی جو یعنی سنگل لیئر جو تحریریں ہوتی ہیں ان کو آپ صحافتی تحریر کہہ سکتے ہیں، ان کو آپ ادبی تحریروں کے زمرے میں نہیں لا سکتے۔ لیکن بہرحال سکہ ادیب بھی اس میں لکھنے والے تھے جو اعلیٰ پائے کے مضامین بھی لکھتے تھے، سر سید کے بھی ادبی مضامین ہیں، لیکن اس تجربہ ان کا جو تھا اس کے پیچھے سر سید کا لکھنے لکھانے کا اور یہ چیزیں منظم کرنے کا کہ اخبار کی جو ہے وہ ایڈیٹنگ کیسے کی جاتی ہے، چیزیں کلیکٹ کیسے کی جاتی ہیں، ان کو چھاپا کیسے کیا جاتا ہے، ڈسٹریبیوٹ کیسے کیا جاتا ہے، یہ سارا جو ہے ان کا عملی تجربہ جو ہے ان کے کام آیا اور پھر انہوں نے صحافت کو بہت زیادہ فروغ دیا۔